بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ایک نئی مفید دوا، ایک نئی سنگل ریمیڈی کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ آج ایک ایسی ریمیڈی کے بارے میں آپ سے بات کریں گے جو تقریباً تمام گرم امراض کا علاج ہے۔ دوستو، میں آج جس سنگل ریمیڈی کی بات کر رہا ہوں اسے زیرہ، اردو میں زیرہ سفید کہتے ہیں، اسے پنجابی کے اندر جیرہ کہتے ہیں اور فارسی کے اندر کمون بھی کہتے ہیں۔ اس سے تقریباً تمام مرد و زن جو ہیں وہ اچھی طرح واقف ہیں، کیونکہ یہ ہر گھر کے اندر استعمال ہوتا ہے اور گرم مسالے کے اندر تو خاص طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، جس ٹائم ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ زیرہ جو ہے وہ گرم مسالے کا ایک جز ہے، بلکہ جب بھی گرم مسالہ ہم خریدتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کے اندر جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ زیرہ سفید ہی ڈالا ہوتا ہے، اور عام طور پر لوگوں کا یہ کنسیپٹ اس کے بارے میں ہے کہ زیرہ سفید گرم ہوتا ہے۔ نہیں دوستو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ طب کے مطابق زیرہ سفید جو ہے اس کا مزاج جو ہے وہ سرد اور تر ہے، یہ بلغمی رطوبات پیدا کرنے والا ہے، اور اس کا مزاج جیسے میں نے بتایا کہ یہ گرم نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ اس کے کھانے سے گرمی پیدا ہوتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دوستو اس کے کھانے سے گرمی کی جتنی بھی علامات ہیں، جتنی بھی امراض ہیں، ان کا یہ شافی علاج ہے۔ اس کی مقدار خوراک جو ہے عام طور پر 1 گرام سے 2 گرام تک ہوتی ہے۔ اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، اور جب سالن میں اس کو استعمال کیا جائے تو اس کے سالن کی خوشبو اور بہتر ہو جاتی ہے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جن امراض کے اندر ہم اس کو استعمال کرواتے ہیں، تو جس وقت مریض کو یرقان ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، جسم اس کا پیلا ہو جاتا ہے، اور جسم میں صفرا کی زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس وقت زیرہ جو ہے سفید 1 گرام کی مقدار میں اگر دن میں 3 مرتبہ استعمال کیا جائے تو یہ جگر کی سوزش جس کی وجہ سے یرقان ہوتا ہے اس کو اتار دیتا ہے، پیشاب کے ادرار کو زیادہ کرتا ہے، اور یرقان چند دنوں کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستو، جس وقت گردے میں سوزش واقع ہو جائے، جسے ہم ہائیڈرونیفرائٹس کہتے ہیں، طب کے مطابق یہ ہے کہ یہ صفرا کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، برم کلیہ ہار کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس وقت مریض ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اس کے کمر میں کوئی بوجھ سا ہے، اور ہر وقت اس کو درد ہلکا ہلکا محسوس ہوتا ہے، اور اس کے چہرے پہ اور پاؤں پہ سوزش بھی آ جاتی ہے۔ اس وقت اگر ہم زیرہ سفید کا استعمال کرواتے ہیں تو یہ پیشاب کا اخراج زیادہ کر کے مریض جو ہے اس کے گردے کے ورم کو بالکل ٹھیک کر دیتا ہے، اور ورم کلیہ ہار یا ہائیڈرونیفرائٹس جس سے گردے کی سوزش جو ہوتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جس وقت گرمی کی زیادتی کی وجہ سے انسان کو بھوک نہ لگ رہی ہو، کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو، ہاتھ پاؤں میں جلن ہو رہی ہو، اس وقت زیرہ سفید جو ہے وہ 1 ماشا کی مقدار میں 3 ٹائم استعمال کیا جائے تو جسم سے صفرا کا اخراج ہو کر مریض اور معدہ جو ہے اس کے جو غدد ہوتے ہیں اس کی سوزش ختم ہو جاتی ہے، تو اس طریقے سے غدد جو ہیں وہ اپنے جو انزائمز ہیں وہ دینا شروع کر دیتے ہیں، جس سے مریض کا جو ہاضمہ جو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گرمی کی زیادتی کی وجہ سے جس وقت آنتوں کے اندر سوزش واقع ہو جاتی ہے تو اس وقت پیٹ میں شدید درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ درد بار بار ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، بند ہو جائے گا، پھر تھوڑی دیر ہی ہوگا، اور خاص طور پہ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مریض کو خونی پخانے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس وقت مریض کو پیٹ میں درد ہو اور خونی پخانے آ رہے ہوں، جسے ہم پیچس کہتے ہیں، تو زیرہ سفید جو ہے اس کو توے پہ تھوڑا سا بھون لیں، یعنی کچا پکا بھونیں، آدھا بھونا ہو آدھا کچا ہو، اس کو گرائنڈ کر لیا جائے، اور چائے والی چمچ جو ہے آدھی چمچ صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد دیا جائے تو یہ پیٹ کے مروڑ اور پیچس دونوں کو بالکل ٹھیک کر دیتا ہے، اور اس کا کوئی آفٹر ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ دوستو، جس وقت پیشاب کی نالی کے اندر جلن ہوتی ہے، پیشاب بار بار جل جل کے تھوڑا تھوڑا آ رہا ہوتا ہے، جس طرح کے سوزاک کے مریض کے اندر ہوتا ہے، اور پیشاب کے ساتھ پیپ آ رہی ہو، اس وقت زیرہ سفید استعمال کروایا جائے تو پیشاب کی جلن بالکل ختم ہو جاتی ہے اور پیپ آنا بالکل بند ہو جاتی ہے۔ وہ مرد حضرات جن کو پرانے جریان اور احتلام کی شکایت ہوتی ہے، اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جریان اور احتلام جو ہے رطوبات کی زیادتی سے ہوتا ہے،
نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جریان جس کے لیے میں بات کر رہا ہوں، جس کے اندر پیشاب میں جو ہے وہ جل کے رہتا ہے، پیشاب قطرہ قطرہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پیلے رنگ کی رطوبت خارج ہوتی ہے، اور ٹھنڈی دوائیاں کھانے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ دراصل یہ پیشاب کی نالی کی سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اسے ہم جریان سوزاکی کہتے ہیں۔ اس وقت ہمیں ایسی ادویات کی ضرورت ہوتی ہے جو مدر بول یعنی پیشاب لانے والے کی لائے، اس کے ساتھ ساتھ پیشاب کی نالی جسے ہم یورتھرا کہتے ہیں، اور اس کو یورتھرائٹس کو جو ہے انفلیمیشنز آف دا یورتھرا یعنی پیشاب کی نالی کے ورم کو تحلیل کر دے، تو اس سے یہ جریان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے یہ ایسا جو ہے جریان جس میں رطوبت جو ہے وہ پیلے رنگ کی خارج ہو رہی ہو، تو اس کا بہت ہی کامیاب علاج ہوتا ہے۔ ایسے کئی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم پیشاب کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں تھوڑا چلتے ہیں تو پیشاب کے قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ نوجوانوں کے اندر یہ مرض ہوتا ہے تو یہ کبھی بھی کمزوری سے نہیں ہوتا، یہ گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیشاب کے بعد جو پیشاب کے قطرے آتے ہیں اور وہ بھی جلن دار ہوں، تو ایسی صورت کے اندر بھی جو ہے زیرہ سفید دینے سے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے خاص بڑی جو خوبی ہے زیرہ سفید کی، جہاں استعمال ہوتا ہے پیشاب کے لیے، خاص طور پر جس وقت پیشاب انسان کرے اور اس کے پیشاب سے بدبو آئے، ایسے جیسے کسی جانور کا پیشاب آتا ہے، اس کے پسینے سے بدبو آئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے گردے صحیح طور پر کام نہیں کر رہے، وہ جو یوریا جسم سے خارج ہونا چاہیے وہ خارج نہیں ہو پا رہا۔ اگر کسی مریض کے پسینے سے بدبو آئے اور اس کے پیشاب سے بھی بدبو آئے، تو اس کو زیرہ سفید استعمال کروانے سے پیشاب کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح خواتین جن کو لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے، کون سا لیکوریا؟ جو پیلے رنگ کا ہو، جو جلن دار ہو، وہ جسم جہاں پہ لگے وہاں پہ خراش پیدا کر دے، اور جس کپڑے پہ لگے اس پہ پیلا داغ پیدا کر دے، ایسے لیکوریا کا علاج بھی زیرہ سفید ہے۔ یہاں پر سپاری پاک نہیں دینی، یہاں پر ہمیں ورم کو اتارنے کی دوا دینی ہے۔ اور یہ مریضہ بتائے گی کہ ان کو یہ جو لیکوریا ہے اس میں بدبو بہت زیادہ ہے، وہ پیلے رنگ کا ہے، بدبودار ہے، جلن پیدا کرتا ہے، اور مثانے میں بوجھ اور درد ہوتا ہے، کمر میں ایسی مریضوں کے درد ہوتا ہے، یہ دراصل سوزش رحم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایسے مریض جو خواتین ہیں ان کو کبھی بھی خشک دوائیاں مت دیجیے، انہیں محلل آرام دوائیاں دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اینٹی انفلیمیٹری میڈیسن دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی مریضائیں ہیں ان کے لیے زیرہ سفید بہت ہی بہترین دوا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بہت اور اہم اس کا استعمال یہ جوڑوں کے درد کے اوپر یہ استعمال ہوتا ہے۔ کون سے جوڑوں کا درد؟ جسے ہم کہتے ہیں انفلیمیٹری آرتھرائٹس، ایسے جوڑوں کا درد جس میں جوڑوں کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے، جوڑوں میں درد بھی ہوتا ہے، جوڑ سوجے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر ان کے ٹخنے جو ہیں وہ سوجے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو جن پہ ذرا سا ہاتھ لگایا جائے تو مریض کو درد کی شدت ہو جاتی ہے، ایسے درد چلنے سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے درد جو ہے اگر کپڑا بھی ٹچ کرے تو ان کو درد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو دراصل یہ درد یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے اور جو ہے وہ میوکس میمبرین جو ہے اس کی سوزش کی وجہ سے، ایپیتھیلیل جو لیئر ہے جوڑوں کے اندر اس کی سوزش کی وجہ سے یہ درد ہوتے ہیں۔ اور جب یہ زیرہ سفید استعمال کروایا جاتا ہے تو یہ صفرا کا اخراج کر دیتا ہے، اور گردوں کی سوزش کی وجہ سے جو یورک ایسڈ بڑھ رہا ہوتا ہے اس کا بھی اخراج کر دیتا ہے۔ تو یہ جوڑوں کے درد کا بہترین اور کامیاب علاج ہے۔ پھر زیرہ سفید کے ساتھ ساری زندگی کے لیے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ جوڑوں کا درد جسے ہم انفلیمیٹری آرتھرائٹس کہتے ہیں، یعنی سوزشی درد جو ہے اس کا کامیاب علاج ہے۔ جبکہ ایلوپیتھی کے اندر ہم دیکھتے ہیں ونس گاٹی فار ایور گاٹی، اگر کسی کو ایک دفعہ جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے تو ساری زندگی وہ بیچارہ جوڑوں کے درد کی دوائیاں کھاتا رہتا ہے۔ جبکہ زیرہ سفید سوزشی آرام کے لیے، سوزشی جوڑوں کے دردوں کے لیے انتہائی کامیاب ہے۔ 2 سے 3 ہفتے استعمال کریں، یہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت جب مجھے مصافحہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں آپ کے ہاتھ جل رہے ہیں۔ ایسے مریضوں کے پاؤں جل رہے ہوتے ہیں، ان کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، ان کی زبان جو ہے اس کی ٹپ بڑی سرخ ہوتی ہے، سم ٹائم ان کی زبان بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے بالکل سرخ رنگ کا، جیسے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے۔
جب اس طرح کی گرمی کی علامات ہوتی ہیں تو اس وقت بھی زیرہ سفید کا استعمال کروایا جائے تو الحمدللہ یہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دوستو، جب بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہو گردے کی سوزش کی وجہ سے، جس وقت دل جو ہے وہ انلارج کر گیا ہو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے، تو ایسے مریضوں کا ایلوپیتھی تو کہتی ہے کہ انلارجمنٹ آف دا ہارٹ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن دوستو جس وقت ایسے مریضوں کو زیرہ سفید کا استعمال کروایا جاتا ہے تو اس سے بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ گردے کی سوزش ٹھیک ہوتی ہے تو بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے۔ جب بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے تو بڑھا ہوا دل بھی نارمل سائز پر آ جاتا ہے۔ اور ایک بہت اچھا اس کا استعمال جو ہے، جن لوگوں کے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے جگر کے سکڑنے کی وجہ سے، ہیپیٹائٹس سی کی لاسٹ سٹیج کے اوپر آ کے، تو اس پیٹ کے پانی کو جسم سے نکالنے کے لیے طب یونانی کے اندر عرق ثلاثہ استعمال کروایا جاتا ہے، یعنی 3 عرقیات استعمال کروائے جاتے ہیں۔ ایک عرق کاسنی، دوسرا عرق زیرہ، اور تیسرا جو ہے وہ عرق سونف جسے ہم عرق بادیان کہتے ہیں۔ اگر یہ 3 جو عرق ہیں ان کو مکس کر کے آدھا کپ صبح دوپہر شام دیا جائے تو اس سے بھی مریض کا جو ہے وہ پیٹ کا پانی ٹھیک ہو جاتا ہے اور جگر الحمدللہ نارمل سائز پہ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جن لوگوں کے پاؤں سوج جاتے ہیں، یعنی ان جوڑوں کا درد تو نہیں ہے لیکن پاؤں سوج گئے ہیں، یعنی اب جب دیکھتے ہیں تھوڑا سا سفر کیا، گھنٹہ آدھا گھنٹہ سفر کیا، پاؤں لٹکا کے بیٹھے تو پاؤں پہ سویلنگ آ گئی، اس کو ہم کہتے ہیں کارڈیک اوڈیما۔ یہ ضعف قلب کی وجہ سے، دل کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایلوپیتھی میں یہاں پر بھی پیشاب آورہ ادویات دی جاتی ہیں۔ دوستو اگر یہاں پر عرق زیرہ کا استعمال کروایا جائے تو اس سے الحمدللہ یہ پاؤں کے اتنے بڑا ورم جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جتنے بھی گرمی کے امراض ہیں، جہاں پر ایپیتھیلیل سیلز کے اندر جو وہ سوزش واقع ہو چکی ہوتی ہے، اور جہاں پر غدد ناقلہ ایکسوکرائن گلینڈز کے اندر سوزش واقع ہو گئی ہے، ان سوزش کو سے نتیجے میں جتنے بھی امراض پیدا ہو رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے زیرہ بہت بہترین ہے۔ یہ عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ ڈیلیوری کے بعد بھی عورتیں اس کو استعمال کرتی ہیں تاکہ ان کا پیٹ نہ بڑھ جائے۔ وہ چھوٹے بچے جن کے پیٹ میں گیس بنتی ہے، گیس خارج نہیں ہوتی، بچوں چھوٹے نوزائیدہ بچے، 1 ماہ کا 2 ماہ کا بچہ جس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، پیٹ پھولا ہوتا ہے اور بچہ بار بار رو رہا ہوتا ہے، اس سے عرق زیرہ استعمال کروایا جائے تو ان بچوں کے پیٹ کی گیس بھی خارج ہو جاتی ہے اور پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو زیرہ کے بارے میں جو میں نے معلومات دی ہیں آپ اسے اپنے پریکٹیکل لائف کے اندر استعمال بھی کریں گے، اور جن امراض کی میں نے نشاندہی ہے جب بھی آپ وہاں پہ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ کامیابی ملے گی، اور انشاءاللہ ان بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور خاص آخری میں آپ کو یہ بتا دوں، جن لوگوں کو گردوں کے خرابی کی وجہ سے آربیٹل اوڈیما ہوتا ہے، آنکھ کے نیچے سویلنگ، چہرہ پورا سوجا ہوا ہوتا ہے، ان کو پانی کی جگہ اکثر عرق زیرہ ہی استعمال کروایا جائے تو الحمدللہ اس سے ان کے چہرے کی سوزش بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اسے سبسکرائب بھی کیجئے گا، اپنے دوستوں کو بھی فارورڈ کیجئے گا تاکہ طب کے بارے میں اچھی معلومات آپ تمام دوستوں تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان فرام لاہور، باغبان پورہ، پاکستان۔